الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، یوں تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسی ہیں کہ جن کی کلمات کم ہیں، لیکن اگر ان کی تفصیلات میں جایا جائے اور ان کو واضح طور پر بیان کیا جائے تو اچھا خاصا وقت ان میں خرچ ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوٹی سی حدیث پڑھی، دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چھوٹوں کلمات میں جو تفصیل رکھی ہے اور جو توضیح ان میں رکھی ہے، تو ایک اچھا خاصا وقت ان میں خرچ ہو سکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں۔ انہی میں سے میں نے اپنے خطبے میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث کو نقل کیا ہے کہ ان کے کلمات کو دیکھا جائے تو بظاہر کم ہیں، لیکن اگر ان کی تفصیل میں جایا جائے تو اس کی تفصیل کرنا کوئی 8-10 منٹ میں یا آدھا پون گھنٹہ میں یہ کوئی آسان کام نہیں بلکہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، اور جن کو میرے اور آپ کے مفسرین اور علماء کرام نے ان کو بیان کیا، کسی نے کوئی کتاب کو تفصیل کے طور پر رکھا، تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک سخت دل کو بھی نرم کرنے کی قابل رکھتی، اور ان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ اگر ایک سخت دل آدمی کے سامنے ان کو بیان کیا جائے تو اس کا دل موم ہو جائے، اس کا دل بالکل نرم پڑ جائے، جہاں وہ پتھر کی طرح سخت ہے، لیکن اس کے سامنے ذکر ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا، اس کے اندر یہ تاثیر ہے، اس کے اندر یہ چاشنی ہے کہ اس نے اس پتھر دل کو بھی کیا کر دیا ہے؟ موم کر دیا ہے، اور اس کے دل کو نرم کر دیا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تاثیر ہے۔ تو بہت سے علماء نے اور مفسرین عظام نے اگر کوئی کتاب نقل کی ہے، کسی نے کتاب کا نام رکھا ہے کتاب الرقاق، اشارہ اس طرف ہے، وہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں کہ یہ جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ دلوں کو نرم کرنے والی۔ کسی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے کتاب الزہد، یعنی یہ تقوی پر لانے والی۔
یہ آدمی کی طہارت کو بیان کرنے والی ہیں، یہ آدمی کو پرہیزگار بنانے والی ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری امت کے لیے اپنی ایک سنت اور حدیث کو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ایسی ہیں کہ اس کو ایک پتھر دل کو بھی وہ کیا کر سکتی ہیں، موم کر سکتی ہیں، ایک سخت دل کو بھی اس کو کیا کر سکتی ہے، نرم کر سکتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی تاثیر ہے۔ انہی احادیثوں میں ایک حدیث میں نے اپنے خطبے میں نقل کی ہے، اور اسی کے متعلق حضرت شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو والد صاحب ہیں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کے، جب یہ میرا اور آپ کا ملک ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو وہ اس پڑوسی ملک کو چھوڑ کر پڑوس میں چلے گئے، جس ملک کو میں اور آپ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن جب ان کو دارالعلوم دیوبند کی آواز لگائی گئی، اور دارالعلوم دیوبند کی آواز پر وہ میرے اور آپ کے ملک کے بھارت کے اندر آتے اور مدرسہ دارالعلوم کے اندر آتے ہیں، وہ طلباء سے کہتے ہیں، استاذ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت کہتے ہیں میں یہاں نصیحت کرنے نہیں آیا، آج میں اپنے طلباء کو نصیحت کرنے نہیں آیا، آج سے پہلے میں نے بہت علمی گفتگو کی ہے، آج سے پہلے میری جو مجلسیں ہیں، میری جو محفلیں سجائی گئی تھی وہ علم کی مبارک پر، علم کے سبب سے سجائی گئی تھی، لیکن آج میں کوئی علمی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دو چیزوں کی طرف اپنے عزیز طلباء کو اور اپنے نوجوان اور معصوم طلباء کو لانا چاہتا ہوں، اور دو بہترین بات ان کے سامنے نصیحت کے طور پر میں کیا کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی حدیث کو، جس حدیث کو میں نے نقل کیا ہے، اسی حدیث کو دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھ کر حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا اور کہا تھا، اے میرے نوجوان طلباء، اے میرے معصوم طلباء، اے میرے جامع طلباء جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، میں دو نعمتوں کا اور دو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مبارک باتیں بیان فرمائی ہے ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اے میرے معصوم طلباء، اے میرے نوجوان طلباء، اللہ نے تمہیں صحت کی نعمت دی ہے، اللہ نے تمہیں تندرستی کی نعمت دی ہے، اس کو اپنے لیے غنیمت جانو اور بہتر جانو، ورنہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے، آدمی کو ان دو چیزوں نے کیا کر رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آدمی کو بے فکر کر رکھا ہے، لاپرواہ کر رکھا ہے۔ آدمی سوچتا ہے آج صحت ہے، تندرستی ہے، اس صحت کا صحیح استعمال وہ نہیں کر رہا، تندرستی کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے یہ صحت دی تھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے یہ تندرستی دی تھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ نے یہ تندرستی دی تھی اس تندرستی کو، اس صحت کو اللہ کے دین پر لگانے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کے لیے، لیکن میں نے مجھے اور آپ کو اس صحت نے اور اس فراغت نے اور اس مشغولی نے مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے میں کس طرح ڈال رکھا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ دھوکہ ہے، آدمی سوچتا ہے صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ کی طرف نہیں خرچ کر رہا ہے، عبادت کے لیے نہیں خرچ کر رہا ہے، نمازوں کے لیے نہیں خرچ کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں خرچ کر رہا ہے۔ اس صحت کا اگر کوئی استعمال کرتا ہے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتا ہے، کمزوروں کا حق دباتا ہے، صحت کے سبب سے، صحت کے گھمنڈ میں، تندرستی کے گھمنڈ میں کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، یتیموں کو ستا رہا ہے، بیواؤں کو ستا رہا ہے، بیوہ عورتوں کو ستا رہا ہے، کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، بے سہارا کا سہارا نہیں بن رہا بلکہ ان کے سہارے کو غرق کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ صحت کے گھمنڈ میں، کس وجہ سے؟ تندرستی کے گھمنڈ میں، حالانکہ یہ تندرستی تو بے سہاراؤں کا سہارا بننا چاہیے تھی، یہ تندرستی اس کی استعمال ہوتی کمزوروں کا حق بنانے کے لیے، حق دلانے کے لیے، انصاف دلانے کے لیے، لیکن ایک صحت مند، ایک تندرست آدمی ہٹا کٹا کھڑے ہو کر کسی کے پلاٹ پر جا کر، کسی کی زمین پر جا کر اپنا حق
جتانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، کس کی وجہ سے؟ صحت کی وجہ سے۔ صحت کا گھمنڈ ہے، صحت کا غرور ہے، تکبر ہے، تندرستی کا گھمنڈ اور تکبر اس کے اندر بھرا ہوا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا اس زمین پر بڑے بڑے نوشیروان عادل آئے تھے، بڑے بڑے پہلوان آئے تھے کہ جنہوں نے ایک درد کا جھٹکا آیا اور ان کی زندگی تباہ ہو گئی، ایک بیماری کا جھٹکا آ گیا، ان کی صحت تندرست اور ختم ہو گئی، ان کی تندرستی ختم ہو گئی، صحت ختم ہو گئی۔ میں اور آپ آج اپنی تندرستی پر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنی صحت پر گھمنڈ کرتے ہیں، اور جس گھمنڈ کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اس صحت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج میں اور آپ اس کو بے سہاراؤں کا سہارا بننے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو برباد کرنے کے لیے اپنی تندرستی کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی صحت کا استعمال کر رہے ہیں۔ کاش مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے تھا، کہ مجھے اور آپ کو ان بوڑھوں کو دیکھنا چاہیے تھا، اس تندرستی کا مجھے اور آپ کو اپنے گلی کوچوں میں نکل کر اپنے بوڑھوں کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ کرنا چاہیے تھا، اپنی جوانی کو پرکھنا چاہیے تھا، اپنی صحت کو پرکھنا چاہیے تھا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر جو صحت مند تھا، تندرست تھا، لیکن آج مجبور ہے، چلنے کے لیے مجبور ہے، بیٹھنے کے لیے مجبور ہے، زبان سے بات کرنے کے لیے مجبور ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے مجبور ہے، اپنے ہاتھوں کو کسی چیز کے استعمال کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صحت کا زمانہ چلا گیا، کس کی وجہ سے؟ تندرستی کا زمانہ چلا گیا۔ آج وہ صحیح سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج میں اور آپ اگر دیکھیں، آج میرے اور آپ کے بوڑھے عبادت کی طرف چلتے ہیں، مدرسوں کی طرف چلتے ہیں، مساجد کی طرف چلتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی طرف چلتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا نوجوان، میرا اور آپ کا صحت مند ہٹا کٹا جوان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے آگے جوانی آئے گی، آگے زمانہ آئے گا، اس زمانے میں اللہ کو یاد کروں گا، اس زمانے میں اللہ کی عبادت کروں گا، اس زمانے میں نمازوں کی پابندی کروں گا، اس زمانے میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ لیکن میرے دوستو، مجھے اس بوڑھے کو دیکھنا چاہیے جو میرے گھر کی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، چلنے سے مجبور ہے، بیٹھنے سے مجبور ہے، سونے سے مجبور ہے، دیکھنے سے مجبور ہے، بات کرنے سے مجبور ہے۔ میں اور آپ اس صحت کا اندازہ، اس صحت کی قیمت کا اندازہ اس بوڑھے سے لے، یا میں اور آپ گلی کوچوں میں، شہروں میں نکل کر دیکھیں، جو کسی چیز کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کے پاس میں اور آپ جائے، کوئی آتا ہے میرا گردہ خراب ہو گیا ہے، میں اپنے سارے پیلوٹ ختم کر دوں گا، سارے پیلوٹوں کو اس گردے کے چکر میں خرچ کر دوں گا، میرے گردے کو آپ میرے گردے کو آپ صحت مند کر دیجئے، اس کو صحیح کر دیجئے۔ لیکن وہ ڈاکٹر زبان سے تو کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ غمگین نہ ہوئیے، میں آپ کو بھرپور اپنی کوشش کرتا ہوں، اور 100% اپنی کوشش سے آپ کے اس گردے کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اندر سے اس کا دل یہی گواہی دیتا ہے کہ بڑے میاں، اب یہ صحت کا زمانہ نہیں ہے، اب یہ تندرستی کا زمانہ نہیں ہے۔ جو اس کو اپنا کام صحت میں کرنا چاہیے تھا، تندرستی میں کرنا چاہیے تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ زبان سے کہتا ہے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہ مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے، میرے اور آپ کے بڑوں کو تسلی دیتا ہے، میرے اور آپ کے والد صاحب کو تسلی دیتا ہے۔ میرے والد صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ فکر نہ کیجئے، 100% میں اس کو کھڑا کر کے دکھاؤں گا، 100% میں اس کو تندرست کر کے دکھاؤں گا اور صحیح کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن خدا کی قسم، جو صحت مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے رب نے دی ہے، وہ کوئی دنیا میں مائیکل ہال کتنا بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، کتنا بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ صحت، وہ تندرستی، وہ عضو، وہ ہڈی، وہ ماس میرے اور آپ کے اوپر دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو میں اور آپ ان بوڑھوں سے پوچھے، میں اور آپ ان بڑوں کا جائزہ لے، اور ان ڈاکٹروں کی دکان پر بیٹھے اور جا کر میں اور آپ مریضوں کا جائزہ لے۔ خدا کی قسم، اپنے گھر کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے، اپنے مال اور دولت کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ کس کی بدولت؟ اپنی صحت کی بدولت، اپنے ہاتھ کو صحیح کرنے کی بدولت، اپنی ٹانگ کو صحیح کرانے کی بدولت۔ ایک پتا خراب ہو چکا ہے، پتا ختم ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اسے شام کے 6 بجے کے بعد آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، آپ کو صبح میں 8-10 بجے کے بعد میں کھانا نہیں کھانا ہے، آپ کا پتا ختم ہو چکا ہے، آپ کے بدن میں دیگر بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے، دیگر امراض اور بیماری بھی آپ کے جسم میں جنم لے سکتی ہے۔ لیکن کاش میں نے اور آپ نے اس پتے کی حفاظت اپنی تندرستی کے زمانے میں کی ہوتی، کاش میں نے اور آپ نے اپنی تندرستی کو اور صحت کو غنیمت جانا ہوتا،
لیکن میں نے تو وہ ہوٹلوں پر جا کر وہ میں نے اور آپ نے کیفوں میں جا کر غلط فلط چیزوں کو کھا کر میں اور آپ ہوٹلوں پر جاتے ہیں. ہوٹلوں پہ مجھے نہیں پتا مہینے کا وہ مہینے سے مسالہ رکھا ہوا ہے یا کوئی چیز مجھے اور آپ کو سالہ سال کی رکھی ہوئی بنا کر دی جا رہی ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. مجھے تو رات کو 12 بجے جا کر ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے, اپنے پریوار کو ہوٹل کا کھانا کھلا کر لانا ہے. مجھے نہیں پتا وہ ہوٹل کا کھانا میرے گردوں کو خراب کر رہا ہے, میرے پتے کو خراب کر رہا ہے, میری تندرستی کو خراب کر رہا ہے. کاش میں اور آپ صحت کے زمانے میں, تندرستی کے زمانے میں اس صحت کو, اس تندرستی کو غنیمت سمجھتے تو آج میرا اور آپ کا پتا خراب نہ ہوتا, آج میرا اور آپ کا گردہ جواب نہ دیتا, آج میری اور آپ کی ان ٹانگوں سے چلا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا, درد رہتا ہے. کاش میں نے اس کی صحت کے زمانے میں, تندرستی کے زمانے میں ان ٹانگوں کی حفاظت کی ہوتی, ان ہاتھوں کی حفاظت کی ہوتی, ان گردوں کی حفاظت کی ہوتی. آج میں اور آپ اپنی صحت کے گھمنڈ میں, اپنی تندرستی کے گھمنڈ میں اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا نوجوان ایک گھمنڈ کے طور پر, ایک اپنا رواج بنانے کے طور پر لڑکوں میں مشورہ ہوتا ہے اور بتاتا ہے میں تو فلاں عورت سے اتنی مرتبہ مل رہا ہوں, فلاں عورت سے اتنی ملاقات میں کر رہا ہوں, میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. خدا کی قسم وقتی طور پر تیری جوانی باقی ہے, وقتی طور پر تیرا تکبر باقی ہے, وقتی طور پر تیری تندرستی باقی ہے. تجھے معلوم ہوگا جب تو باپ کی عمر کو جائے گا, تجھے معلوم ہوگا اس جوانی کا, تجھے معلوم پڑے گا اس جوانی کا اور اس کی قیمت کا جب تو اپنے دادا کی عمر کو جائے گا, اپنے بڑے بھائی کی عمر کو جائے گا, جب تجھے پتا چلے گا. کاش میں عورت سے ملاقات نہ کرتا. آج میرا اور آپ کا نوجوان ان چیزوں کو گھمنڈ کے طور پر بتاتا ہے, تکبر کے طور پر بتاتا ہے. اس کو علم نہیں میری صحت کا بربادی ہے, میری صحت تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. وہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کیفوں میں بیٹھ کر بتاتا ہے فلاں عورت سے, فلاں لڑکی سے میں اتنی مرتبہ ملاقات کر چکا ہوں, اتنی مرتبہ نعوذ باللہ زنا کر چکا ہوں. میری صحت باقی ہے, میری تندرستی باقی ہے, میرے ڈولے باقی ہے, میری جانگیں اور ٹانگیں باقی ہے. کوئی اثر نہیں پڑتا. خدا کی قسم اثر پڑتا ہے. تیری تندرستی تباہ ہو رہی ہے, تیری صحت برباد ہو رہی ہے, تیری جوانی گھٹ رہی ہے, تیرا مال تباہ ہو رہا ہے, تیرا وقت تباہ ہو رہا ہے. تو کیا کہتا ہے کہ تیری تندرستی نہیں گھٹتی, تیرا صحت کم نہیں ہوتی. میرا اور آپ کا نوجوان غائب تو یہ ہو گئی ہے اپنی جوانی اور نفس کے طور پہ. میرا اور آپ کا نوجوان اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے, اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے, اپنی صحت کو برباد کرتا ہے, اپنی تندرستی کو برباد کرتا ہے. جب وقت آتا ہے اس چیز کو استعمال کرنے کا وہ بالکل زیرو پاتے ہیں. جب اس چیز کو استعمال کرنے کا وقت آتا ہے, اس صحت کو, اس تندرستی کو اپنی جوانی میں, اپنی صحت میں لانے کا وقت آتا ہے, اس وقت میں وہ زیرو پاتے ہیں. 0/0 ان کا اعتبار کیا جاتا ہے اور ان کا جائزہ کیا جاتا ہے. آج میرا اور آپ کا نوجوان جو اس صحت پر میں اور آپ گھمنڈ کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, چند روزہ یہ صحت ہے, چند روزہ یہ تندرستی ہے, اس کو مجھے اور آپ کو غنیمت جاننا چاہیے. اس کو مجھے اور آپ کو اپنی قیمتی جوہر سمجھ کر اس کا صحیح استعمال مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. تو میری اور آپ کی نوجوانی صحت میں نہیں, میری اور آپ کی نوجوانی کسی سے ملاقات میں نہیں, میری اور آپ کی نوجوانی ہاتھ کا استعمال کرنے میں نہیں, میری اور آپ کی نوجوانی کسی بیواؤں کو ستانے میں نہیں, میری اور آپ کی صحت کسی کمزور پر ظلم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کمزوروں کا سہارا بننے کے لیے, ایک بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے استعمال ہونی چاہیے, ایک یتیم کا سہارا بننے کے لیے استعمال ہونی چاہیے. کسی کا کوئی حق دبا رہا ہے, کوئی پلوٹ ہپڑا ہڑپ رہا ہے, اس کو اپنے میں قبضہ کر رہا ہے. اللہ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, زبان میں طاقت دی ہے, لاٹھی میں طاقت دی ہے. اس کمزور کا سہارا مجھے اور آپ کو بننا چاہیے, اس یتیم کا سہارا مجھے اور آپ کو بننا چاہیے. اس چیز میں میں اور آپ اپنی صحت کو خرچ کریں, اس چیز میں اور آپ اپنی تندرستی کو خرچ کریں, نہ کہ کسی کے ملاقات کرنے میں, نہ کہ ہاتھوں کے استعمال کرنے میں, نہ کہ اپنی جوانی کو برباد کریں, اپنی صحت کو برباد کریں, تندرستی کو برباد کریں. یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. آدمی کے لیے صحت اور تندرستی یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے, اللہ کی ایک بے پناہ نعمت ہے. اس نعمت کا مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کے وقت کو مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے. جب صحت چلی جائے گی, آج میں اور آپ اپنے بوڑھوں کو دیکھیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, نیا لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں, لمبا رکوع کرنا چاہتے ہیں, لمبا سجدہ کرنا چاہتے ہیں, نہیں کر سکتے. صحت نہیں ہے, تندرستی نہیں رہی, جوانی نہیں رہی, کمر میں درد رہتا
رہتا ہے, پیٹھ میں درد رہتا ہے, گھٹنوں میں درد رہتا ہے, ہاتھوں میں درد رہتا ہے, سر چکراتا ہے, تو میرا اور آپ کا نوجوان, اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, قیام میں اور آپ لمبا کریں, نمازوں کی پابندی کریں, وہ نمازیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, جن سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے, جن عبادتوں سے, جن نمازوں سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. میرے اور آپ کے نوجوان کو ان نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, ان عبادتوں کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ نے صحت دی ہے, نوجوان لمبا قیام کر سکتا ہے, لمبی تلاوت کر سکتا ہے, لمبا رکوع کر سکتا ہے, لمبا سجدہ کر سکتا ہے, قاعدے میں ایک دیر تک بیٹھ سکتا ہے. کس کی وجہ سے؟ گھٹنے سلامت ہے, ٹانگیں سلامت ہے, پیٹھ سلامت ہے, صحت ہے, تندرستی ہے. تو اس تندرستی کو کسی سے ملاقات کرنے میں نہیں, ہاتھوں کے استعمال کرنے میں نہیں, چوراہوں پر کھڑے ہونے میں نہیں, ہوٹلوں پر جا کر کھانوں کو اور زبان کا ذائقہ اور مزہ لینے میں نہیں, بلکہ اللہ کی عبادت میں یہ صحت خرچ ہونی چاہیے. یہ تندرستی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں استعمال ہونی چاہیے. اگر اس تندرستی کو, اس صحت کو میرے اور آپ کے نوجوان نے اپنے لیے بہتر نہ سمجھا, غنیمت نہ سمجھا, وقت آئے گا, نکل جائے گا, میں اور آپ افسوس کریں گے, لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ بھی کہتا ہے کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے. ایک بوڑھا آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کو منا رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے, ایک بھیڑیا آتا ہے, بوڑھا ہو چکا, اور لوگوں سے کہتا ہے شکار کرنا میں نے چھوڑ دیا ہے. اس سے کوئی بیوقوف سے یہ پوچھے شکار کرنا تے نے نہیں چھوڑا, تیری کمزوری نے تجھے شکار نہ کرنے پر مجبور کیا ہے. آج میں اور آپ جوانی سے ڈلتے ہیں, میں اور آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں. حالانکہ توبہ کرنی اچھی بات ہے, لیکن توبہ اس وقت ہو جس وقت میں اور آپ ہر چیز پر قادر تھے, جس وقت مجھے اور آپ کو اللہ نے صحت دی, تندرستی دی تھی, مال سے نوازا تھا, اولاد سے نوازا تھا, گاڑی بنگلے سے نوازا تھا, گھر اور ساز و سامان سے نوازا تھا. اس وقت میں کاش میں اور آپ اللہ سے توبہ کرتے, کاش میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے, کاش میں اور آپ ان مساجد کی طرف اس وقت میں چلتے. تو اس وقت کا اللہ سے توبہ کرنا اور اللہ کو منانا, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا میرے اور آپ کے لیے کہیں 1000 درجے بہتر ہو سکتی تھی. اب بوڑھا ہو چکا ہے, کہتا ہے گناہوں سے توبہ کر لی ہے, گناہوں کو چھوڑ دیا ہے. اس بوڑھے سے کوئی پوچھے تو نے گناہوں کو نہیں چھوڑا ہے, تیری کمزوری آ چکی ہے, تو گناہوں پر قادر نہیں ہے, تو ان گناہوں کو کر نہیں سکتا, تو ان گناہوں کو انجام نہیں دے سکتا, تو اپنے اعضاء کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا. تینے گناہوں کو نہیں چھوڑا, بلکہ تیری کمزوری نے تجھے چھٹا دیا ہے, تیری صحت نے تجھے چھٹا دیا ہے. تیرے اندر صحت تھی, تندرستی تھی, اللہ نے جوانی سے نوازا تھا. اس وقت میں تو توبہ کرتا, اس وقت میں تو ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کرتا, میں تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے, میں نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کی خوشنودی تجھے حاصل ہوتی, اللہ تجھ سے راضی ہوتا. تو بڑھاپے میں آ کر کہتا ہے کہ میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے. گناہوں کو تینے نہیں چھوڑا ہے, صحت تیرے اندر باقی نہیں, تیرے اندر وہ قابلیت باقی نہیں جس گناہ کو تو انجام دے سکے, تیرے اندر وہ قدرت نہیں ہے جو جوانی میں ہوتے ہوئے تو اس گناہوں کو انجام دے رہا تھا. تو بے بس ہے, کمزور ہے, لاچار ہے, ٹانگوں سے بھی لاچار ہے, زبان سے بھی لاچار ہے, بدن سے بھی لاچار ہے. اب تو توبہ کرتا ہے, حالانکہ توبہ کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں, توبہ کرنا بڑھاپے میں ہو کبھی بھی ہو. میرا اور آپ کا رب رحیم ہے, کریم ہے, وہ کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی ادا پر بخش سکتا ہے. لیکن کاش اس وقت میں اور آپ اللہ سے توبہ کرتے جس وقت اللہ نے مجھے جوانی سے نوازا تھا, صحت سے نوازا تھا, تندرستی سے نوازا تھا, گاڑی بنگلی سے نوازا تھا, اور مال اور دولت سے نوازا تھا. میرے بدن میں وہ طاقت تھی, مجھ کو دیکھ کر اور میرے بدن کو دیکھ کر لوگ تھراتے تھے, لوگ کانپتے تھے. اس وقت میں اللہ سے توبہ کرتا, اس وقت میں اللہ کو راضی کرتا, تو میرے لیے وہ وقت نور علی نور ہوتا. یہ تو ایسا ہی ہے, بھیڑیا کمزور ہو چکا ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, اب وہ لوگوں سے کہتا ہے میں نے بکری کا شکار کرنا چھوڑ دیا ہے. اس نے شکار کرنا چھوڑا نہیں, بلکہ اس کے اندر کمزوری اتنی آ چکی, اس کے اندر صحت ختم ہو چکی ہے, تندرستی ختم ہو چکی ہے. وہ کسی بکری کو پکڑنے پر قادر نہیں ہے, کسی بکری کا شکار کرنے پر قادر نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے بکری کا شکار کرنا چھوڑ دیا.
یہی میری اور آپ کی حالت ہے۔ جوانی میں مجھے اور آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ مجھے ایک سجدے کے بدلے میں 1000 سجدوں کا برابر مجھے اور آپ کو ثواب اور اجر عطا فرمائے۔ کہ میں نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ؟ بادشاہ کی بیوی ہے، گناہ کی دے رہی ہے، دعوت دے رہی ہے گناہ کی طرف، ایک زنا کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا حسن بھی وہ تھا کہ جس میں مصر کی عورتوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹنی تھی، سوچ رہی تھی ہم پھلوں کو کاٹ رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا ہماری انگلیاں کٹ رہی ہیں، ہمارا بدن کٹ رہا ہے، کس کے حسن کی وجہ سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے حسن اور جمال کو دیکھ کر، جوانی کا دور ہے، صحت اور تندرستی کا دور ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، دعوت دے رہی ہے گناہ کی طرف، تمام کمرے بند ہو جاتے ہیں، تمام دروازوں میں تالا لگ جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کی طرف اپنا رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ، یا اللہ، یہ عورت، یہ بادشاہ کی عورت مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے، مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے جو بس میں تھا، جو ان کے اختیار میں تھا، وہ کیا؟ آج میں اور آپ یہ سوچتے ہیں گناہ سے بچ نہیں سکتے، عجیب مولوی صاحب یا مفتی صاحب کہاں سے بچے؟ گناہ میں شامل ہی ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، 7 دروازوں میں بند ہے، 7 تالوں میں بند ہے، تنہا ہے، خوبصورتی بھی اپنی ہے، اور خوبصورتی دوسری طرف زلیخا کی ہے جو بادشاہ کی بیوی ہے، اس کے بھی خوبصورتی کے پورے مصر کے اندر چرچے تھے، اور بادشاہ کی بیوی تھی صرف تنہا، 7 تالوں میں بند، 7 دروازوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، دوسری طرف وہ بادشاہ کی بیوی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بس میں یہ تھا، مجھے گناہ کرنا نہیں ہے، یہ گناہ انجام نہیں دینا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جہاں تک ممکن ہو سکی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اور اس گناہ کو چھوڑ کر آپ دروازوں کی طرف بڑھ سکتے، آپ دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ میرے اور آپ کے رب کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ مدد آتی ہے کہ وہ تمام کے تمام دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام تالے خود بخود ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ میں اور آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، گناہوں سے بچ نہیں سکتا، ماحول ایسا ہو چکا ہے، ماحول ایسا بن چکا ہے، معاشرہ ایسا ہو چکا ہے، تو مجھے اور آپ کو حتی الامکان گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اور آپ حتی الامکان 100% گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر کوئی ذریعہ، کوئی سبب ایسا بنے گا، میں اور آپ اس گناہ کو انجام نہیں دیں گے، بلکہ اس گناہ سے انکار کریں گے، اس گناہ سے دور چلے جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جوانی کا دور تھا، شباب کا دور تھا، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے مجھے نبوت عطا کی ہے، تو نے مجھے نبی بھی بنانا ہے، میں اس گناہ کو انجام نہیں دے سکتا، میں اس خوبصورتی پر اپنی جوانی کو قربان نہیں کر سکتا، اپنی تندرستی کو قربان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اللہ سے لو لگائی، اللہ سے مانگا، اللہ سے کہا میں اس گناہ کو انجام نہیں دے سکتا، باقی کام اللہ کا تھا۔ اللہ نے 7 کے 7 دروازے کھولے اور 7 کے 7 تالے توڑ کر یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچایا۔ تو اللہ نے یہ صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، اس سے عورتوں سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں، عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے لیے نہیں، کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی عزت کو تار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عبادت کرنے کے لیے دی ہے، اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے دی ہے، اس کو خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے دی ہے۔ تو یہ صحت مجھے اللہ نے دی ہے، آپ کو بھی تندرستی دی ہے، اس صحت کا مجھے اور آپ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ مجھے اور آپ کو صحت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فراغت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس وقت کو مجھے اور آپ کو بہتر سمجھنا چاہیے، تاکہ میرا اور آپ کا وقت جو فراغت کا وقت ہے، مشغولی کا وقت نہیں ہے، اس میں اور آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ میری اور آپ کی اس عبادت سے اور اس فراغت سے خوش ہوگا، اور اللہ کی خوشنودی مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی ان 2 نعمتوں سے نوازا ہے، نعمت الصحت والفراغ، صحت بھی مجھے دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، اس صحت کا صحیح استعمال مجھے اور آپ کو کرنا ہے، فراغت
भी अल्लाह ने मुझे और आपको दी है। यूं नहीं कि मैं और आप 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, तंदुरुस्ती अपनी काम में गवा रहे हैं, 24 घंटे में और आप अपने कारोबार में देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो फरागत का वक्त है अल्लाह की इबादत के लिए निकाले, जो फरागत का वक्त है कुरान की तिलावत के लिए निकाले, जो फरागत का वक्त है आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के लिए निकाले, तो मुझे और आपको इन दो नियामतों का आखिरत में भी और दुनिया में भी फायदा मुझे और आपको हासिल होगा। और मुझे और आपको पता चलेगा कि मैंने सेहत को गनीमत समझा था, तंदुरुस्ती को अपनी गनीमत समझा था, फरागत को मैंने और आपने जो खाली वक्त था उसको गनीमत समझा था, तो मुझे और आपको उसका फायदा इंशाअल्लाह दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।